بائبل مقدس کے مطابق ایماندار اور شاگرد میں کیا فرق ہے؟ شاگرد اور ایماندار میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. جی. شاگرد جو ہے وہ ایمان پر چلتا ہے، ایماندار جو ہے وہ ایمان لاتا ہے. ٹھیک. تو یہ دو ڈیفرنٹ پہلو ہو گئے. جی. پھر شاگرد جو ہے وہ نجات میں بڑھتا جاتا ہے، لیکن ایماندار جو ہے وہ نجات پاتا ہے. ایک حقیقی شاگرد کی پہچان کیا ہے؟ یعنی اس کی کون سی خصوصیات ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ واقعی حقیقی شاگرد ہے؟ ایک شاگرد محض طالب علم ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک جماعتی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے استاد کے نقشے قدم پر چلنے والا ہوتا ہے. کیونکہ جب شاگرد اچھا ہوگا تو وہ وہی کام کرے گا جو استاد کر رہا ہے، جو خدا کے کلام پر قائم رہتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے شاگرد بنانے کا حکم دیا کہ جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ شاگرد بنانے کی ذمہ داری یہ ہر ایماندار یا مسیحی کی ہے، یا یہ صرف کام جو ہے وہ پادری صاحبان کا، خدا کے خادموں کا کام ہے؟ یہ پاسبان کا کام نہیں ہے. جی. یہ ہر ایک اس ایماندار کا، ہر ایک اس مسیحی کا کام ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے. جی. یہ حکم صرف پاسبان کے پاس نہیں ہے، جی، کسی بشپ کے پاس نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، کسی ایونجلسٹ کے پاس نہیں ہے. جی. یہ حکم ہم سبوں کے پاس ہے. جی. جتنوں نے اسے قبول کیا ہے، یہ ان سبوں کے پاس حکم ہے. خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پاسٹر مصور کا بہت بہت سلام. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. میری آپ سے گزارش ہے فیت ٹی وی کو اور خدا کے بندہ ریورنڈ سسل جان برکت صاحب کو، جو کہ CEO ہیں فیت ٹی وی کے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے تاکہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں جس خاص ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کرسچن ڈسائپلشپ، مسیحی شاگردیت. بڑا ہی اہم مضمون ہے اور اس کے تعلق سے ہم خدا کے کلام کی روشنی میں چند ایک باتوں کو سیکھیں گے. اور آج اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی کے لیے جو خادم اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم پاسٹر آصف کھوکر صاحب، جو کہ انچارج پاسٹر ہیں سینٹ پال ایونجیلیکل چرچ کے، جو کہ بہار کالونی میں ہے اور بڑی زبردست خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. ہم ان کی ساری خدمات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. پادری صاحب میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. سو ناظرین، اس سے پہلے کہ اہم ٹاپک کرسچن ڈسائپلشپ، مسیحی شاگردیت پر ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کریں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک دعا سے کریں گے اور میری گزارش ہوگی پادری صاحب پلیز آپ دعا کریں. مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اس خوبصورت پروگرام کے لیے، فیت ٹیلی ویژن کے لیے، اور تیرے خادم پاسٹر سیسل صاحب کے لیے. آسمانی خدا، جن کو تو نے یہ رویا بخشی تاکہ اس پروگرام کی وساطت سے خداوند تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جا سکے. آج جتنی باتیں خداوند خدا اس پروگرام کے وسیلہ سے کی جائیں، تمام دیکھنے والوں کے لیے باعث برکت ٹھہریں. یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین. تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کرسچن ڈسائپلشپ، مسیحی شاگردیت، اور اس کے تعلق سے ہم خدا کے کلام کی روشنی میں چند ایک باتوں کو سیکھیں گے. اس ٹاپک کے تناظر میں میرا پہلا سوال خدا کے خادم سے، پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بائبل مقدس کے مطابق ایماندار اور شاگرد میں کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ جاری کیا جائے، میں فرسٹ آف آل شکر گزار ہوں ریورنڈ سیسل صاحب کا، جن کے وسیلہ سے یہ خوبصورت پروگرام جو ہے جاری و ساری ہے. زندگی کی باتیں اور خدا کے کلام کو وہ دنیا کے کونے کونے تک لے کر جا رہے ہیں. میں ان کی اس کاوش کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں. شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ کے وسیلہ سے میں اس پروگرام کا حصہ بنا. میں فیت ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے شکر گزار ہوں. تھینک یو سر. سو میں بات کروں، آپ نے بڑا خوبصورت ٹاپک ایک چوز کیا ہے شاگردیت کا، اور لفظ شاگرد جو ہے نئے عہد نامہ
کے اندر اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے مسیحت میں، چونکہ اس پر زیادہ تر بات نہیں کی جاتی، لیکن آج اس بات کو سیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ایماندار اور شاگرد میں کیا فرق ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص یسوع پر ایمان لے آیا ہے وہ خود بخود شاگرد بن جاتا ہے، حالانکہ اس پر محنت کی جاتی ہے، اس پر ایک پورا ایک پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن بائبل اس سے زیادہ گہری تعلیم دیتی ہے کہ ایمان لانا ہی جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہم لفظ ایماندار دیکھیں، جس کے لیے انگلش میں لفظ بلیور یوز کیا گیا ہے، اس کو یونانی زبان میں پیسٹیو کہا جاتا ہے، جس کا مطلب جو ہے ایمان لانا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ یعنی ایماندار وہ شخص ہے جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ Praise God. اس کے لیے اگر ہم بائبل مقدس میں حوالہ دیکھیں تو کلام فرماتا ہے، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 3 باب 16 آیت، کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا۔ جی۔ تو اس کا مطلب ایمان لانے سے ہلاکت نہیں آتی۔ یہ جو ہے یہ نجات کی ابتدا ہے۔ اگر وہ ایمان لے آیا تو یہ ایمان کی ابتدا ہے۔ دوسری بات جو ہے لفظ شاگرد، جی، لفظ شاگرد جو ہے وہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اس کے لیے یونانی میں لفظ جو استعمال ہوا وہ میتھاٹس ہے، جی، جس کا مطلب طالب علم ہے، سیکھنے والا ہے، استاد کی پیروی کرنے والا ہے، تربیت یافتہ، یا پھر اس استاد کا پیروکار ہے جس سے وہ تعلیم لے رہا ہے۔ جی، تو شاگرد صرف ایمان نہیں رکھتا بلکہ اپنی پوری زندگی اس استاد کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جی، شاگرد اور ایماندار میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جی، شاگرد جو ہے وہ ایمان پر چلتا ہے، ایماندار جو ہے وہ ایمان لاتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ دو ڈیفرنٹ پہلو ہو گئے۔ جی، پھر شاگرد جو ہے وہ نجات میں بڑھتا جاتا ہے، لیکن ایماندار جو ہے وہ نجات پاتا ہے، وہ ایمان میں بڑھتا جاتا ہے، جو ڈسائپل ہے، شاگرد ہے۔ پھر مسیح کی وہ پیروی کرتا ہے، یعنی ان ہدایات کو جو اس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ حاصل کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، اس کے عمل کرتا ہے۔ جی، لیکن جو ایماندار ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر روحانی بلوغت شاگرد جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، لیکن جو ایماندار ہے وہ روحانی زندگی شروع کرتا ہے۔ یہ دو پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ڈاکٹر کے پاس اگر ایک بندہ جائے تو وہ صرف صحت مند ہونے کے لیے ہی جاتا ہے، لیکن وہ شخص جو ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتا ہے وہ نہ صرف صحت مند ہوتا ہے بلکہ آئندہ اپنی زندگی میں اس عمل کو جاری و ساری رکھتا ہے، جی، کہ میں اگر ان پر عمل نہیں کروں گا تو میری زندگی نقصان میں جا سکتی ہے۔ تو یہ بڑی ایک خاص بات ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو شاگرد ہے وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے ساتھ ساتھ یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، لیکن جو ایماندار ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں ایمان لے آؤں، میرے لیے صرف یہی کافی ہے۔ تو ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان تعلیمات پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جی، تو آج ڈسائپلشپ جو ہے وہ ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہے، چونکہ اگر ہم دیکھیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 28واں باب، تو 18 سے 20 آیات کے اندر بڑی واضح طور پر یسوع مسیح نے جاتے ہوئے اپنے حواریوں کو ایک خاص تعلیم دی۔ جی، لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر وہ اتھارٹی کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ میں استاد ہوتے ہوئے ان تمام چیزوں پر اختیار بھی رکھتا ہوں، اور کہا کہ جاؤ اور جا کر سب قوموں کو کیا کرو، شاگرد بناؤ۔ جی، اور یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، یہاں پر لفظ ایماندار نہیں استعمال ہوا، یہاں پر کوئی اور بات نہیں کی گئی، لیکن غور کریں تو خاص زور جو دیا گیا ہے وہ شاگرد پر دیا گیا ہے۔ جی، اور کہا گیا ہے ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو حکم جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے۔ حکم واضح طور پر ہے کہ یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، حکم ماننا ہے، ویسے کام کرنے ہیں۔ اور پولس رسول اس پر واضح بیان کرتا ہے کہ
ہم نے وہ کام کرنے ہیں, ویسا مزاج رکھنا ہے, اس تعلیم کو لینا ہے. یسوع نبی تو اپنے خطوط میں بھی کلیسیاؤں کو وہ یہی بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. جی تو آج کلیسیاؤں کے اندر ہمیں شاگرد تو نظر نہیں آتے, جی لیکن ایماندار بہت سارے نظر آتے ہیں. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی فرق ہے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین, خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایماندار اور شاگرد میں جو فرق ہے اس کو بیان کیا, اور بنیادی طور پر جو بات میں سمجھ پایا ہوں پادری صاحب وہ یہ ہے کہ پادری صاحب نے ہماری یوں رہنمائی فرمائی ہے کہ ایماندار وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے, اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے, مسیح خداوند کو قبول کرتا ہے اور اپنی زندگی خداوند کو دے دیتا ہے, یہ ایماندار ہے. اور اس کے بعد جب وہ خداوند کی تعلیمات میں, اس کی فرما برداری میں وہ آگے بڑھتا ہے, وہ گرو کرتا ہے, تو یہ شاگردیت کا عمل ہے. یعنی جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ایماندار ہے, اور شاگرد ہونا یا شاگردیت سیکنڈ سٹیپ ہے. اور ایک آپ نے ڈاکٹر کی اور پیشنٹ کی مثال سے بھی اس بات کو بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں آسان کر کے سمجھایا ہے کہ ایماندار اور شاگرد میں کیا فرق ہے. تو تھینک یو سو مچ, خداوند آپ کو برکت دے. ہم آگے بڑھیں گے, اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا دوسرا سوال خدا کے خادم سے. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بائبل مقدس کے مطابق ایک حقیقی شاگرد کی پہچان کیا ہے؟ یعنی اس کی کون سی خصوصیات ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ واقعی حقیقی شاگرد ہے؟ بڑا سمپل سا اور بڑا اہم سوال ہے یہ. جی حقیقی شاگرد کی کیا پہچان ہے؟ عام طور پر ہم اسکول کالج لائف سے گزرے ہیں, تو اکثر سیکولر لائف کے اندر اس کی بڑی ویلیو سمجھی جاتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جو شاگرد اچھے نمبر لے کر آتا ہے وہ کامیابی کو حاصل کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے, اور لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. جی اور کہتے ہیں کہ یہ فلانے استاد کا شاگرد ہے. جی تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن جب ہم اس بائبل کی روح سے دیکھتے ہیں تو بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ ایک شاگرد محض طالب علم ہی نہیں ہوتا, بلکہ ایک جماعتی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے استاد کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے. کیونکہ جب شاگرد اچھا ہوگا تو وہ وہی کام کرے گا جو استاد کر رہا ہے, جو خدا کے کلام پر قائم رہتا ہے. یعنی کہ آج چرچز کے اندر جب بپتسمے کے تعلق سے تعلیم دی جاتی ہے تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جو پریسٹ, پادری یا پاسٹر ہوتا ہے, وہ جب اعلان کرتا ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا, تو لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, تو بپتسمہ تو دے دیا جاتا ہے, ایمان تو لے آتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ شاگردیت کے عمل کو بھول جاتے ہیں اور وہ پھر پرانی اپنی زندگی میں چلے جاتے ہیں. آپ کا سوال بڑا اہم ہے, حقیقی شاگرد کی پہچان. خدا کے کلام پر جو شخص قائم رہتا ہے وہی حقیقی شاگرد ہے, کیونکہ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 8ویں باب 31ویں آیت میں لکھا ہے, اگر تم میرے کلام پر قائم رہو تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ شاگرد وہ ہے جو کلام پر جو قائم رہتا ہے. مقدس یوحنا کے 13ویں باب میں 35ویں آیت میں لکھا ہے, اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو تو سب جانیں گے تم میرے شاگرد ہو. آج لوگ مسیحی تو ہیں, آج لوگ بپتسمہ تو لے رہے ہیں, لیکن وہ شاگرد کے لفظ سے بہت دور ہیں. وہ خدا کے کلام پر قائم نہیں رہتے. آج خدا کے کلام پر عمل نہیں ہے, خدا کے کلام سے وہ دور ہیں. لیکن پوچھا جائے ہاں جی آپ مسیحی ہیں, آپ ایماندار ہیں, کیونکہ شاگرد وہی ہے جو مسیحی ہے. کیونکہ مقدس پالوس رسول اگر ہم دیکھیں رسولوں کے اعمال کے 11ویں باب میں, تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ملتی ہے. وہاں پر ایک لفظ دیا گیا تھا مسیحوں کو, اور وہ لفظ جو تھا وہ شاگردوں کو دیا گیا تھا کہ تم مسیحی کہلاؤ گے. تو یہ مسیحی کا لفظ جو ہے یہ شاگردوں کو دیا گیا تھا. تو جو مسیحی ہے پہلے وہ شاگرد ہے, اور اگر وہ شاگرد نہیں ہے تو وہ مسیحی نہیں ہے.
یہ رسولوں کے اعمال میں جی بالکل لکھا ہے کہ شاگرد پہلے انطاکیہ میں مسیحی کہلائے. جی تو اس کا مطلب پہلے شاگرد ہونا ضروری ہے پھر ہی آپ مسیح کہلائیں گے. بالکل ٹھیک. تو حقیقی شاگرد وہی ہے جو کلام پر عمل کرتا ہے. پریز تو جب کلام پر عمل نہیں ہے تو پھر ہم شاگرد نہیں ہے. جی شاگرد وہ ہے جو اپنی صلیب اٹھاتا ہے, کیونکہ کلام فرماتا ہے جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی کیا کرے, صلیب اٹھائے. یسوع کی فرمانبرداری کرتا ہے اور کلام فرماتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو. اب یہی بات مشکل ہے. جی ہم مسیحی تو بننا چاہتے ہیں لیکن پہلے کیا ہم شاگرد ہیں؟ ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہیں؟ ہمارا استاد کون ہے جو ہمارا استاد کہتا ہے؟ کیا ہم اپنے استاد کی بات کو مانتے ہیں؟ آج پاسٹرز لیڈرز آپ کے لیے وہ محنت کرتے ہیں, راتوں رات جا کر آپ کے لیے 40 منٹ کا 30 منٹ کا 45 منٹ کا سرمن تیار کرتے ہیں تاکہ میں اپنی بھیڑوں کی اچھی گلہ بانی کر سکوں, ان کی رہنمائی کر سکوں. لیکن بھیڑیں کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے استاد کی بات کو فالو نہیں کرتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھے شاگرد ہیں یا پھر ہم اچھے ایماندار ہیں یا پھر ہم اچھے مسیحی ہیں. تو اگر اچھے مسیحی ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم اپنے نام کے ساتھ مسیح لگانا چاہتے ہیں, لیکن کیا میرے اندر مسیح جیسی کوالٹیز ہیں؟ کیا میں مسیح کے کلام پر عمل کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنی صلیب اٹھا رہا ہوں؟ کیا میں فرما برداری میں ہوں؟ اگر یہ کوالٹیز ہیں تو پھر وہ میرے استاد کو ظاہر کرتی ہیں کہ میں استاد کی باتوں پر عمل کرتا ہوں. تو دین یہ حقیقی شاگردیت. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا بھی جواب دیا, اور 3 مین باتیں جو خدا کے خادم نے شیئر کی ہیں. پہلی بات کہ حقیقی شاگرد کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کا فرما بردار ہوتا ہے, وہ خدا کے کلام کو اوبے کرتا ہے, وہ اس کی فرما برداری میں چلتا ہے. دوسری بات جو خدا کے خادم نے شیئر کی وہ یہ کہ وہ محبت رکھتا ہے, وہ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ, ایمانداروں کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسی سے جانے جاؤ گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اور تیسری بات جو خدا کے خادم نے شیئر کیا وہ اپنی صلیب اٹھانا ہے, اپنی خودی کا انکار کرنا اور اپنی صلیب اٹھانا, یہ ایک حقیقی شاگرد کی پہچان ہے. سو ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا نیکسٹ کوسچن خدا کے خادم سے, پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا شاگردیت صرف بائبلی علم حاصل کرنا یعنی ہیڈ نالج لے لینا ہے, یا ٹرانسفارمیشن ہے, دل کی تبدیلی ہے, یہ کیا ہے؟ آپ کے سوال بڑے زبردست ہیں. اور کیا شاگردیت صرف علم حاصل کرنا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں ہرگز نہیں. شاگردیت جو ہے وہ صرف علم حاصل نہیں کرنا ہے بلکہ یہ زندگی کی ایک مکمل تبدیلی کا نام. پریز گاڈ, پریز گاڈ. جس کے لیے یونانی لفظ میٹامورفوسس استعمال ہوا ہے, جس کے معنی جو ہے مکمل تبدیلی, اور نہ صرف مکمل تبدیلی بلکہ اندرونی تبدیلی ہے. جی یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو تبدیل کر لیا بلکہ اندر سے تیرا دل کی تبدیلی. جی دل کی تبدیلی, تیرا اندر سے من تبدیل ہے, تو نے نئی شکل اختیار کر لی ہے, تیری اخلاقیات تبدیل ہو گئی ہے. اور یہ جو ہے یہ بڑا زبردست ایک کام ہے. پالوس رسول رومیو کے خط میں کہتا ہے اپنی عقل کے نئے ہو جانے سے بدلتے جاؤ. یہ تبدیلی ایسی ہے کہ ہمارے سوچنے کی حص, ہمارے بولنے کا طریقہ کار اور ہماری اخلاقیات جو ہے وہ بدل جاتی ہے. جی پھر ایک اور حوالہ ہے کرنتھیوں کے خط میں, ہم اسی صورت میں بدلتے جاتے ہیں. کب؟ جب ہم شاگردیت میں آ جاتے ہیں, جب ہم ڈسائپلشپ میں آ جاتے ہیں. ہمارے اندر تکبر نہیں آتا, غرور نہیں آتا, بلکہ ہم رہنماؤں کی فرما برداری میں ان کے انڈر رہ کر کام کرتے ہیں. تو پھر یہ تبدیلی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور شاگردیت کے جو ہیں وہ 4 مراحل ہیں. جی جن میں پہلا مرحلہ جو ہے وہ نالج حاصل کرنا ہے, جسے ہم جاننا کہتے ہیں. جی پھر جاننا ہی نہیں ہے بلکہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں, جو کچھ سیکھ رہے ہیں, اس کو سمجھنا بھی ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور تیسرا نہ صرف سننا ہے
ना सिर्फ समझना है बल्कि इसके साथ साथ इस पर प्रैक्टिकली अमल भी करना है। अमल भी करना है जी। और चौथा और आखिरी मरला जो है वो जो कुछ सीखना है वो दूसरों को भी सिखाना है। और तिमोथियस के खत में बड़ी खूबसूरत बात है कि जो बातें तूने बहुत सारे गवाहों के सामने सीखी उसे ऐसे ध्यानदार, और यही डिसाइपलशिप है जी। यही डिसाइपल का काम है। मिसाल के तौर पर डरपोक जो है पतरस एक ऐसी एग्जाम्पल है, वो पहले डरता है दुनिया से, मुआशरे से, और वो कहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम लोगों के पास नहीं जा सकते, खुशखबरी का पैगाम नहीं सुना सकते। लेकिन यीशु मसीह के साथ रहते हुए वो तालीम याद करता है, वो बातें याद करता है जी। कि यीशु मसीह तो दलेर थे, वो दलेरी की बातें करते थे, खुशखबरी का पैगाम दलेरी के साथ सुनाते थे जी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ऐसी तालीम थी जिसने उसको तब्दील कर दिया जी। और हम देखते हैं जब ये तब्दीली उसके अंदर आई, उसके अंदर दलेरी आ गई और उसने वाज किया तो 3000 लोग जो थे उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया जी। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। शागिर्दियत इसी का नाम है जी। ठीक है, सिर्फ इल्म नहीं हासिल करना, ट्रांसफॉर्मेशन है जी। थैंक यू सो मच पादरी साहब। खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि शागिर्दियत सिर्फ हेड नॉलेज नहीं है, इल्म हासिल करना नहीं है, बल्कि शागिर्दियत जो है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है, दिल की तब्दीली है, पूरे तौर पर तब्दील हो जाना। पहले आप इस राह पर चल रहे थे, लेकिन आप जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो आप वो राह छोड़कर दूसरी राह इख्तियार कर लेते हैं, दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। ये हकीकी शागिर्द है। हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से, पादरी साहब बड़ी खूबसूरत बातें आप शागिर्दियत के ताल्लुक से हमें सिखा रहे हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या शागिर्दियत का सफ़र आसान है या इसके लिए कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है? मैं चाहता हूँ आप नाज़रीन की रहनुमाई फरमाएं। बड़ा अहम सवाल है ये, लेकिन उनके लिए ये सवाल एक मैं समझता हूँ ऐसे ही है जैसे क्लास में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शायद अपने उस्ताद की बातों को रद्द कर देते हैं और इन दी एंड जो है उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तालीम दी। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत उन्होंने फरमाया जो अपनी सलीब ना उठाए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता जी। तो शागिर्दियत जो है वो सलीब उठाने का नाम है। ये आसान सफ़र नहीं है जी। इसके अंदर मुश्किलात भी आएंगी, इसके अंदर आपको स्ट्रगल्स भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी, इसके अंदर एज़ारसानियाँ भी आएंगी और बहुत सारे लोग इस प्रोसेस से गुजरे हैं, एग्जाम्पल बने हैं, यानी दुख उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा जी। फिर जो अपना सब कुछ तर्क ना करे, यीशु मसीह की तालीम है जी, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इसके लिए आपको छोड़ना भी पड़ेगा, छोड़ना भी पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है जी। ठीक है। फिर कीमत क्या है? कीमत शायद समझते हैं शायद मेरे पास 10 लाख है मैं दूंगा और मैं शागिर्द बनूंगा, नहीं ऐसा नहीं है जी। इसके लिए अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा, अपना गरूर छोड़ना पड़ेगा जी, यानी अपनी अना को ख़त्म करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसी बातें भी हैं जो ख़ानदान आपके करेगा और आपको सुनना वो पड़ेगी, सही, यानी कि ख़ानदान की बर्दाश्त भी करनी पड़ेगी, यानी मुखालफत जो है उसकी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फिर दुनियावी जो है वो शायद दुनिया आपको इज्जत ना दे जी, लेकिन वो बातें भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी जी। हम देखें तो मैं बाइबल मुकद्दस ही में से बात करूंगा पतरस की जी। जब यीशु मसीह मुकद्दस मरकज़ की मार्फत हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया तो उन्होंने चंद एक भाइयों को देखा तो कहा कि मेरे पीछे चले आओ जी, तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। लेकिन वो माहीगीर थे। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उन्हें क्या करना था? माहीगीरी छोड़नी थी, अपना बिजनेस छोड़ना था। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले हम अपने बिजनेस का जो है बंदोबस्त करें जी, तो हमें वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है जो कुछ हमारे पास है। फिर वो चंद कदम आगे बढ़े और उन्होंने जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना को देखा जी, ठीक है, वो भी बिजनेसमैन थे जी, और उन्हें भी अपना बिजनेस छोड़ना पड़ा।
फिर हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती के बारे में, जी वो टैक्स कलेक्टर थे, वसूली करते थे। जी यीशु मसीह ने उनको कहा हाँ जी, मेरे पीछे हो ले। और छोड़ना पड़ा, कुर्बानी करना पड़ी ना। देखिए चीज़ों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमें छोड़ना है। जो जैसे हम हैं वो हमारी तब्दीली को जाहिर करती है। शागिर्दियत जो है वो तब्दीली को जाहिर करती है। सलीब उठाना इसी को कहा जाता है। जी इसके बाद हम देखें पालूस रसूल की ज़िंदगी को। जी जब उसने यीशु मसीह को कबूल किया तो कितने दुखों में से उसको बहुत ज्यादा दुखों में से वो गुजरे। देखें, उसने समुंदर में रातें गुजारी, जी बैंत खाए, कूड़े खाए, और बहुत सारे दुखों से उसको गुजरना पड़ा। जी शागिर्दियत इसी का नाम है। जी प्रेज। अगर आज आप एक अच्छे शागिर्द बनना चाहते हैं तो इन सारी बातों से आप गुजरेंगे और आपको गुजरना पड़ेगा। जी और शागिर्द वही है, मसीही वही है तो यीशु का शागिर्द है। यानी पादरी साहब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दुख नहीं उठा सकता तो वो मसीह का शागिर्द भी नहीं हो सकता। और खुदा के खादिम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि शागिर्दियत कोई आसान सफ़र नहीं है, बल्कि इसमें हमें बहुत सारे दुखों का भी सामना करना पड़ता है। मसीह की खातिर आपको लान तान भी किया जाएगा, आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, आपको पुरानी इंसानियत को भी छोड़ना पड़ेगा, आपको पुराने कामों को भी छोड़ना पड़ेगा और एक नई ज़िंदगी में चलना है। अपनी ख्वाहिशात को मारना है और यीशु मसीह को कबूल करके अपनी सलीब उठानी है और खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करनी है। यही हकीकी शागिर्दियत है और पूरे तौर पर चेंज होना है। ऐसा नहीं है कि आप माजी को भी साथ रखें और फिर यीशु मसीह में जो आपकी ज़िंदगी है नई ज़िंदगी को भी साथ लेकर चलें। इस तरह से नहीं हो सकता। या यीशु को अपना ले तू या कह दे उससे प्यार नहीं। आपको एक ही रास्ते का चुनाव करना है। शागिर्द होते हुए हम बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक के तनाजुर में। मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादिम से, पादरी साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्द बनाने का हुक्म दिया कि जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि शागिर्द बनाने की जिम्मेदारी ये हर ईमानदार या मसीही की है या ये सिर्फ काम जो है वो पादरी साहबान का, खुदा के खादमों का काम है? जी जी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, लेकिन मैं समझता हूँ आज जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और यकीनन आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे। चंद लोगों के लिए ये अजीब भी हो सकता है और उन लोगों के लिए जो इस बात को समझते हैं और उनके लिए जो इस बात को समझना चाहते हैं, ये पासबान का काम नहीं है जी। ये हर एक उस ईमानदार का, हर एक उस मसीही का काम है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। जी ये हुक्म सिर्फ पासबान के पास नहीं है जी, किसी बिशप के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी एवेंजलिस्ट के पास नहीं है जी ये हुक्म हम सबों के पास है जी। जितनों ने उसे कबूल किया है। ये उन सबों के पास ये Praise हुक्म है, God, praise क्योंकि God. मुकद्दस मत्ती की मार्फत, मैं फिर से जहाँ से हमने शुरू किया था जी 28वें बाब की 19वीं आयत में कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। जी आज दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक खुदा के कलाम की रसाई नहीं हो सकी जी और तकरीबन जो नस्ली गिरोह हैं वो 16,700 तकरीबन मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जी। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 835-831 के करीब है, जी जिनमें से सिर्फ 4 नस्ली गिरोहों तक खुदा के कलाम की रसाई हुई है। अब जो बाकी रह गए हैं उन तक रसाई किसने करनी है? जी ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हर एक उस ईमानदार की जिम्मेदारी है जिसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। ये हुक्म सिर्फ 11 रसूलों के लिए नहीं बल्कि पूरी कलीसिया के लिए है। ये हुक्म सिर्फ खुदा के खादमों के लिए नहीं बल्कि तमाम मसीही कौम के लिए है, क्योंकि अगर एक शागिर्द है तो उसका काम है वो शागिर्द बनाए। ये एक रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ये एक हुक्म है। जी अगर हम देखें इफ्सियों के ख़त में तो वहाँ पर पासबान जो है वो तरबियत देते हैं, वो हमारी इस्लाहकारी करते हैं, लेकिन खिदमत का काम जो है, शागिर्द बनाने का काम जो है वो पूरी कलीसिया की जिम्मेदारी है। जी इसलिए शागिर्द बनाने का काम सिर्फ पास्टर का नहीं है, जी, बल्कि ये हर एक ईमानदार का काम है। जी थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने
اس سوال کا بھی جواب دیا اور ہم نے خدا کے خادم کے وسیلہ سے یہ سیکھا ہے کہ شاگرد بنانا یہ صرف پادری صاحبان کی خدمت گزاروں کی خادموں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر ایماندار کو خداوند یسوع مسیح نے یہ خدمت سونپی ہے کہ وہ آگے شاگرد بنائیں۔ پادری صاحب، ایک بچایا ہوا شخص جو ہے وہ دوسروں کو بھی بچاتا ہے، اور اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھیڑیں پیدا کرتی ہے، چرواہا بھیڑیں پیدا نہیں کرتا ہے۔ چرواہے کا کام ہے بھیڑوں کو فیڈ کرنا، انہیں خوراک دینا، ان کی کیئر کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، اور پھر بھیڑیں پیدا کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد بنانے کی جو ذمہ داری ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے ہر ایماندار کو سونپی ہے، اور بطور ایماندار یہ رسپانسبلٹی میرے پاس ہے، یہ رسپانسبلٹی پادری صاحب کے پاس ہے، یہ رسپانسبلٹی آپ کے پاس ہے، جتنے ہمیں واچ کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ دوسروں کو مسیح کے بارے میں بتائیں، دوسروں کو مسیح کی گواہی دیں، تاکہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں اور مسیح خداوند میں بلوغت کو حاصل کریں، یعنی اس کے شاگرد بن سکے۔ سو ناظرین، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس سارے پروگرام کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہے، اور شاگردیت کے تعلق سے بڑی خوبصورت ٹیچنگ کو آپ نے حاصل کیا ہے۔ یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں، میں پادری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پادری صاحب، تھینک یو سو مچ، خداوند آپ کو برکت دے، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اس خوبصورت ٹاپک پر اور اہم ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کثرت اور قدرت کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ کا بھی شکر گزار ہوں، ریورنڈ سیسل صاحب کا، میں تمام فیتھ ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، اور اس خوبصورت ٹاپک کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جی، تھینک یو سو مچ۔ سو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔